میں نے ہمیشہ سے نوٹس کیا ہے کہ ملک میں جب بھی کوئی سیاسی بحران آیا یا انصاف کا نظام جو ہے وہ خطرے میں پڑا تو وکلا کی تمام تنظیمیں صف اول میں احتجاج کرتی ہوئی نظر آئیں اور یہ نعرہ بلند کرتی ہوئی پائی گئیں کہ آج بھی وکلا زندہ ہے، آج بھی وکلا زندہ ہے۔ تو میں بڑی خوش ہوتی تھی کہ بھئی یہ جو ہمارے وکیل ہیں واقعی بڑے غیرت مند ہیں اور بہادر ہیں، کسی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ لیکن پچھلے کافی روز سے میں نوٹس کر رہی ہوں، مجھے بڑی امید تھی کہ وکلا احتجاج کے لیے نکلیں گے، اور کچھ وکلا کو سنا بھی گیا کہ وہ احتجاج کریں گے ظلم اور ناانصافی کے خلاف، جن لوگوں کو بے گناہ اٹھایا جا رہا ہے ان کے خلاف۔ لیکن چند وکلا سے زیادہ احتجاج کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آیا، اور خاص طور پر جب ان کی اپنی ہی برادری کے لوگ وکیلوں کو جب اغوا کیا جاتا ہے، حبس بجا میں رکھا جاتا ہے، انہیں غائب کر دیا جاتا ہے، تب تو انہیں متحد ہو کے نکلنا چاہیے، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ اور ابھی حال ہی میں جو انتظار پنجوتا ہیں ان کو تقریباً 1 مہینے سے وہ غائب تھے، عمران خان کے وکیل ہیں، لیکن سب لوگ خاموش تھے اور کوئی احتجاج مجھے نظر نہیں آیا۔ اور عدلیہ بار بار کہہ رہی تھی اٹارنی جنرل سے کہ جی آپ انہیں پیش کریں، وہ کہاں ہیں، لیکن وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتہ کہاں ہیں۔ 1 مہینے کے بعد آج پراسرار حالت میں وہ ایک گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پائے گئے، اور ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور ان کی شکل جو تھی وہ عجیب ہوئی تھی، ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا ٹھیک سے، اور جی اغوا کار انہیں اغوا کر کے لے گئے تھے اور پھر آج وہ چھوڑ گئے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ انہیں کس نے غائب کیا تھا، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ وکیلوں کی تنظیموں نے اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا۔ تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ افتخار چودھری کے زمانے میں تو وکیلوں نے بہت بڑا احتجاج کیا تھا اور طاقتوروں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا جی ان کو تو فنڈنگ ہوئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا اس بات پر، لیکن آج جب مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ جناب حکومت نے وکیلوں کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی قائم کر دی ہے، فری میں انہیں گھر ملے گا، اس کے علاوہ صحافیوں کے لیے جو ہے پلاٹس مختص کر دیے گئے ہیں، قیمتی پلاٹ صحافیوں کو دیے جائیں گے، 132 صحافیوں کو، اور اس کے علاوہ جتنا بھی مین سٹریم میڈیا، جتنے بھی چینلز ہیں انہیں اربوں روپے کے اشتہار دیے جا رہے ہیں۔ گویا ملک کا جتنا بھی خزانہ ہے یا جتنا بھی قرض لیا ہوا ہے وہ سارا جو ہے لوگوں کو خریدنے اور رشوت دینے میں استعمال ہو رہا ہے۔ میں بہت مایوسی میں چلی گئی اور میں نے سوچا کہ کیا اس ملک میں ہر چیز خریدی اور بیچی جا سکتی ہے؟ کیا یہاں پر ضمیر، انسانیت اور انصاف سب کچھ ہی برائے فروخت رکھ دیا گیا ہے؟ تو پھر ہم ایک اچھی قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ یقین کیجئے کہ میں کچھ دیر کے لیے مایوسی کی ایک گہری کھائی میں چلی گئی، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اپنے ملک کے نظام کو کیسے ٹھیک کریں گے، کیونکہ یہاں تو ان لوگوں کے پاس، جن کے پاس لوٹا ہوا پیسہ ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ بڑھ بڑھ کر بولی لگا دیتے ہیں، ایک ایک آدمی کی 1 ارب سے زیادہ بولی لگاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر انسان ہوتے ہیں، بک جاتے ہیں کہ 1 ارب سے ہماری اور ہماری آنے والی نسل کی زندگی سنور جائے گی۔ اب سب لوگوں کا ایمان اور نفس تو اتنا مضبوط نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اس طرح تو ہم کبھی بھی ایک اچھی قوم نہیں بن سکیں گے۔